العليم من الشيطان اللعين الشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه. حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة ولم يلد فيكون مورثا هالكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان. جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند کر صلوات. ہدایت اور نصاب ہدایت کے عنوان پر ہم آج 8ویں صحبت سے مخاطب ہو رہے ہیں. اس امر کا احساس بھی ہے اور اعتراف بھی کہ عنوان کی گہرائی اور عنوان کے حق کے مطابق
گفتگو نہیں ہو پائی، میری خستگی اور دامن وقت دونوں ہی مانع گفتگو رہے۔ اس شہر میں یہ 10واں عشرہ محرم الحرام ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ نہایت اہم عنوانات پر آپ سے مخاطبت ہو اور ذکر حسین کے صدقے میں ہم وہ جواہرات حاصل کر لیں، ہدایت کے وہ موتی پا لیں جن کے لیے کربلا کے شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عنوان مشکل ہو تو گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ مشکلات سے وہ گھبرایا کرتے ہیں جن کے پاس مشکل کشا نہیں ہوتا۔ آپ کی توجہات اور آپ کا انہماک میرے لیے صد سرمایہ حیات ہے۔ آپ کی سماعت یقیناً معتبر ہے۔ گفتگو یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایت سے پہلے اپنی مخلوقات کو کچھ صلاحیتوں سے نوازا اور اب تک انہی صلاحیتوں پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس نے محض خلقت اور خلقت کے بعد ہدایت نہیں، ارشاد ہوا جب پوچھا گیا کہ تیرا رب کون ہے، سورہ طٰہٰ، فرمایا رب کون ہے؟ والذی اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، وہ جس نے ہم کو وجود عطا کیا، ثم ہدیٰ، پھر اس نے ہدایت کی۔ دیکھنا، پھر غور کرنا، یہ نہیں فرمایا کہ وجود دیا اور ہدایت کی، فرمایا وجود عطا کیا، اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، دیا نہیں، وجود عطا کیا۔ دینا اور ہوتا ہے، عطا کرنا اور ہوتا ہے۔ میں آپ سے کہوں مجھ کو لکھنا ہے کہ قلم دیجئے تو آپ قلم دیں گے، عطا نہیں کریں گے۔ دینا استحقاق نہیں دیتا، عطا ہو جائے استحقاق مل جاتا ہے۔ وجود پہ پروردگار عالم نے عطا کیا، استحقاق دیا۔ یہی وہ نصاب ہدایت ہے جس کے لیے میرے آقا نے جب کسی روز کسی کو علم دیا تھا تو یہ نہیں کہا تھا کہ میں علم دے رہا ہوں، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، علم عطا کر رہا ہوں۔ جس کو علم عطا کیا اس کا علم ہو گیا۔ یہاں فرمایا ہم نے وجود عطا کیا، خلقہ ثم ہدیٰ، اور پھر ہدایت، یعنی تمہیں تمہارے وجود پر پورا اختیار دیا۔ اختیار نہ ہوتا نہ جزا کے لائق تھے نہ سزا کے قابل تھے۔ اسی لیے تو فرمایا تھا رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس علی اللہ حجہ، ہم نے رسول بھیجے ڈرانے والے، خوشخبری دینے والے، تاکہ لوگوں پر اللہ کی حجت پوری ہو جائے اور اللہ پر لوگوں کی کوئی حجت باقی نہ رہے۔ پروردگار جب تو نے وہ اختیار، وہ نصاب ہی نہیں دیا تھا تو سزا کیسی؟ پھر اس نے ہدایت کی۔ اب ہدایت کے دو طریقے ہیں عزیزو، ایک ہدایت وہ جو حاصل کرو تو ملے، ایک ہدایت وہ جس کی کوشش کرو تو ملے۔ ایسی ہدایت کو کہتے ہیں بالواسطہ ہدایت۔
لیکن ایک ہدایت وہ ہے بلا واسطہ ہدایت. ہم اپنے عنوان کی ایک منزل کو طے کر کے دوسری منزل میں داخل ہو رہے ہیں. ہدایت بالواسطہ بھی ہے, ہدایت بلا واسطہ بھی ہے. بالواسطہ ہدایت وہ ہدایت ہے جو حاصل کرنے پر ملے, کسی کے ذریعے ملے. بلا واسطہ ہدایت جس کے لیے نہ کوشش کرنی پڑے, نہ کسی سے لینی پڑے, لیکن ہدایت ملے. اب مثال دوں, پانی جب بھی بہتا ہے نشیب کی طرف جاتا ہے. درخت جب بھی نکلتا ہے ہمیشہ بلندی کی طرف جاتا ہے. اس کو اس امر کے لیے کوشش نہیں کرنا پڑتی. کیوں کہ خالق نے اس کی زندگی کے راستے کو معین کر دیا ہے. یہ ہدایت بلا واسطہ ہے. سے آگے بڑھیں عزیزو تو تم دیکھو گے اگر کبوتر کے 2 انڈے لے کر مرغی کے ذریعے بچے حاصل کر لو اور پھر ان بچوں کو زندگی بھر کبوتروں کے ہجوم سے, کبوتروں کی آبادی سے نہ ملنے دو, لیکن جب وہ بڑے ہوں گے تو اسی طریقے سے انڈے دیں گے جس طریقے سے وہ کبوتر جو کبوتروں کی سوسائٹی میں رہ رہے تھے. یہ ہدایت ان کو کس نے دی ہے؟ اس ہدایت کے لیے نہ انہوں نے کوشش کی ہے, نہ ان کی عادت بدلی ہے, نہ مرغی کے ساتھ رہنے سے اس صحبت سے کوئی ان پر فرق پڑا ہے. یہ ہے ہدایت بلا واسطہ ہدایت. چیونٹی کسی ایگریکلچرل انسٹیٹیوٹ میں تعلیم حاصل کرنے نہیں گئی, لیکن چونٹیاں یہ جانتی ہیں, لہذا جب اناج جمع کرتی ہیں تو گندم کے دانے کے 2 ٹکڑے کر دیا کرتی ہیں. کیوں؟ جانتی ہیں کہ پورا دانہ اگر رکھ لیا جائے گا تو گروتھ ہو جائے گی, اناج اور غذا ضائع ہو جائے گا. جب کورینڈر کو محفوظ کرتی ہیں تو جانتی ہیں کہ اس کے اگر 2 ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو دونوں ہاتھ کیونکہ اگنے لگتے ہیں, لہذا اس کے 4 ٹکڑے کر دیتی ہیں. یہ ہدایت ہے, میرے ساتھ ہیں آپ؟ یہ ہدایت بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے؟ یہ ہدایت بلا واسطہ ہے. اس ہدایت میں کوئی استاد, کوئی مدرسہ, کوئی کتاب, کوئی واعظ, کسی تقریر نے کام نہیں کیا. بات اس سے آگے بڑھے تو آپ سے کہوں اس ملک کے بہت سے مسائل ہیں. صلوات پڑھ لیجیے. بڑے مسائل ہیں اور ان مسائل کے ساتھ آپ حضرات اپنے اخلاقی, معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. پروردگار عالم آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بس ایک بات کہتا ہوں پھر گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. جب اس فرش عزا پر بیٹھو تو جب تک آگے کی جگہ پر نہ ہو جائے پیچھے نہ رک جایا کرو, گفتگو جاری رہ سکے. اور اس فرش عزا پر جب یہ سمجھ کر بیٹھو گے کہ تم حضور میں ہو حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا کے, تو جو دعا بھی مانگو گے وہ پوری ہو جائے گی. تو ایک دعا کہتا ہوں کہ صدقے سے اس عزائے حسین کے, صدقے سے شہزادہ قاسم کے, جو جو جہاں بیمار ہے پروردگار اس کو صحت کاملہ عطا کرے. مومنین و مومنات کی حاجتوں کو پورا کر دے. مجھے بتایا گیا کہ ایک صاحب کراچی میں بیمار ہیں, ایک بچہ جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہونے والی ہے, ایک بچی اس شہر میں نہایت کریٹیکل حالت میں. تو آپ حضرات صدقے سے ذکر حسین کے دعا کرتے رہیں کہ پروردگار ان کو صحت عطا فرمائے. اور پھر آپ سے عرض کروں اس ملک کے مسئلوں میں ایک مسئلہ مکان لینا, مکان بنوانا, مکان خریدنا بھی ہوتا ہے. اب جو حضرات
مکان لے چکے ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے کتنے مسائل ہیں. ظاہر ہے جیسا جیسا جس کا اسٹیٹس ہے استطاعت ہے اس کے لحاظ سے مکان بنواتا ہے. مکان جب بناتا ہے تو اس کے لیے کسی کاریگر کو بلاتا ہے, انجینئرس کو بلاتا ہے, آرکیٹیکٹ کو بلاتا ہے, اس کا نقشہ بنتا ہے کہ بہترین مکان بنے, مضبوط مکان بنے, اچھا مکان بنے. اتنے اچھے اچھے مکان دنیا کے اچھے اچھے لوگوں نے بنوا دیے. ابھی اس پر گفتگو نہیں ہے, وہ نصاب ہدایت میں کروں گا. اس کو کیا کہتے ہو تم؟ مورگیج. لیکن مکان بہترین سے بہترین مکان بنوائے, لیکن بہترین مکان بھی اس قابل نہیں بنے. میں اپنے عنوان سے متصل ہو گیا. اتنے اچھے مکان بھی اس قابل نہیں بنے کہ پروردگار ان کا اپنی کتاب میں ذکر کرے. کس نے بنائے مکان؟ انسان نے. انسان کون؟ ہم گفتگو کر چکے, جو اشرف المخلوقات ہے. اس کی اشرف المخلوقات مکان بنائے, قدرت ذکر نہ کرے, اور ایک چھوٹا سا کیڑا شہد کی مکھی مکان بنائے, قرآن اس کا ذکر کر دے. اچھا, آپ کے وسیع و عریض مکان اور ایک گھر اور کچھ فیٹ کا بہت چھوٹا سا گھر, لیکن ایسا ہو جائے کہ پورے عالم کا مرکز بن جائے. اب اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا, میں اپنے عنوان سے متصل ہونا چاہتا ہوں. شہد کی مکھی نے مکان بنایا. قرآن میں پورا سورہ شہد کی مکھی کے نام کا موجود, اور شہد کی مکھی کے مکان کا ذکر بھی قدرت نے کر دیا. کیا بات ہے؟ ہدایت کے فرق کو یہاں سمجھیے گا. میں نے اس کی رحمت دی شہد کی مکھی کے گھر پر. شہد کی مکھی نے کسی آرکیٹیکٹ سے نقشہ نہیں بنوایا, کسی انجینئرس کو کنسلٹ نہیں کیا, کوئی مزدور نہیں بلایا. بس پروردگار کے طرف سے ملنے والی ہدایت کے نتیجے میں, پروردگار سے ملنے والی, جملہ بدل رہا ہوں, پروردگار سے ملنے والی بلا واسطہ ہدایت کے نتیجے میں اڑی اور اڑ کر باغ میں پہنچی. ایک ایک کلی میں کھو گئی, ہر پھول کو سونگھا, آگے بڑھ گئی. اس کے بعد ایک پھول کو منتخب کیا. اب سمجھ لینا, شہد کی مکھی بھی یہ جانتی ہے کہ ایک باغ کے تمام پھول ایک جیسے نہیں ہوتے. پھولوں میں سے ایک پھول کا انتخاب کیا اور پھول کو جا کر سلام کیا, اور پھول نے جواب سلام دینے کے لیے منہ کھولا اور یہ آغوش میں جا کے بیٹھ گئی. اس طرح کہ نہ عارض گل پہ خراش آئی, نہ دامن گل پہ گرد پڑی, میٹھی میٹھے باتیں کرتی رہی, اور تھوڑی دیر میں اپنے مکان کے لیے مسالہ اس نے جمع کر لیا. یہ ہوتا ہے باغ کی قدر کرنے والے کا طریقہ. اس کے بعد شہد کی مکھی کا گھر بن گیا, ایسا گھر کہ اچھے سے اچھا انجینئر بھی چاہے تو نہ بنا سکے, جو شہد کی مکھی نے بنا لیا. اگر انسانوں کے گھر ٹوٹ جائیں, بس میں متصل ہو جاؤں گا, اور گفتگو کے اس مرحلے پر ہمارے پاس فقط 3 گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, اس لیے نہایت اہم وقت ہے کہ ہم جلدی جلدی اپنے مطالب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. واپس ہوئی, ہمارے مکان ٹوٹ جائیں تو ملبے کا ڈھیر بن جائے, شہد کی مکھی کا مکان ٹوٹ جائے تو لوگوں کے لیے شفا بن جائے. یہ بات میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, قرآن کہتا ہے فی ہے شفاء للناس. شہد کی مکھی میں, شہد میں ہم نے لوگوں کے لیے شفا قرار دی ہے. یہ بات کیا ہے؟ اس کا مکان اتنا اچھا کیوں ہو گیا؟ ہم نے تو حصول تعلیم میں عمر گزار دی, ہمارا مکان اتنا اچھا کیوں نہ بن سکا؟ آواز قدرت آئی, وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی. اب فرق سمجھ لو, ہمارا مکان ذکر کے قابل اس لیے نہیں تھا کہ ہمارا مکان وحی کے نتیجے میں نہیں تھا, شہد کی مکھی کا مکان
وہی کے نتیجے میں تھا. ہمارے مکانوں میں عیب کیوں ہوتا ہے عزیزوں؟ ہمارے مکانوں میں عیب اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے مکان ہماری مرضی کے ہوتے ہیں اور شہد کی مکھی کا گھر وہی کی روشنی میں ہوتا ہے. ایک بات تو سمجھ لو، جو کچھ ہم کریں گے اس میں غلطی ہوگی، جو وہی سے طے ہوگا وہ بے عیب ہوگا. پروردگار، کیا یہ شہد کی مکھی اشرف المخلوقات ہے؟ اس کو تو کیوں وہی کرتا ہے؟ تو ہم کو وہی کیوں نہیں کرتا؟ حق تو ہمارا ہے. دیکھیے، ایک بات میں نے 2 سال پہلے کہی تھی کہ انسان اشرف المخلوقات بنتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، لیکن اوقات کیا ہے انسان کی؟ ایک کیڑے کے بنائے ہوئے کپڑے سے لباس تیار کر کے اتراتا ہے، ریشم. شہد کھا کے ناز کرتا ہے. اگر شہد کی مکھی کہہ دے کس چیز پہ اترا رہا ہے، جو خوراک تو کھا رہا ہے یہ میری قے ہے، جس لباس کو پہن کے ناز کر رہا ہے یہ میری دین ہے. پروردگار، کیا بات، یہ ہنر ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ہم نے ابھی کیا عرض کیا؟ اس کا مکان بن رہا ہے وہی کی روشنی میں. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وہی کی. اب اگر کہیں لفظ وہی آ جائے تو یہ نہ سمجھنا یہ جملہ شرک ہو گیا. اگر وہی شہد کی مکھی پر آ سکتی ہے اور شہد کی مکھی نبی نہیں، شہد کی مکھی نبی نہیں وہی آ جائے تو تم کو اعتراض نہیں. ایک بات اور کہہ دوں، مادر موسیٰ نبی نہیں وہی آ جائے اعتراض نہیں. اگر فرشتہ سیدہ کے آستانے پہ آ جائے، اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. سبحان اللہ. شہد کی مکھی گھر بناتی ہے وہی کی روشنی میں. مشہور فلسفی ارسطو نے چاہا کہ یہ معلوم کریں شہد کی مکھی اپنا چھتا کیسے بناتی ہے. ایک بات ذمہ داری سے، اور میں نے کہا تھا کہ انتھروپولوجی پہ میری بات سند ہے، کہ اس کا طریقہ ہم سمجھ لیں. انسان ہے، کوشش کر رہا ہے طریقہ وہی کو سمجھنے کی. کیا کیا؟ شیشے کا مکان بنا دیا، مرر کہ عکس ملے اور دیکھ سکے. اس کی تفصیلات میں جاتا تو تمہارے سماعت پہ بہت گراں ہو جاتا. ایک جملے سے گزر رہا ہوں. کیا کیا؟ شہد کی مکھیوں نے سب سے پہلے اس شیشے پہ اتنا کیچڑ لگا دیا کہ یہ عکس نہ دیکھ سکے کہ چھتا کیسے بن رہا ہے. حالانکہ شہد کی مکھی کی وہی تشریح تو نہیں ہے نا. تو ایک بات تو سمجھ لے، جب شہد کی مکھی پر ہونے والی وحی میں بھی قدرت کو گناہگار انسانوں کی شرکت پسند نہیں ہے، اس وحی میں بھی گناہگار انسان کی شرکت پسند نہیں ہے. وہ وحی جو عصمت کی وحی ہو اور معصوم پر ہو. لیکن میرا سوال ابھی بھی قائم ہے. کیا تھا ہمارا سوال؟ یہ وحی ہم پر کیوں نہیں ہوتی؟ انسان پر بھی وہی ہوتی. انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کا حق بہرحال شہد کی مکھی سے زیادہ ہے، اس کا حق چیونٹی سے زیادہ ہے. آواز قدرت آئے گی نہیں، تم پر وہی نہیں ہوگی. کیوں؟ اب وجہ تو بتاؤں گا، لیکن عزیزو ایک جملہ اس سے پہلے کہہ دوں، جوانوں کو یاد رہ جائے. اللہ نے انسان کو پورے کا پورا عقل کے حوالے اس لیے کر دیا، پڑھے لکھے احباب غور کریں، اس لیے کر دیا کہ انسان ماننے کے بجائے
میں بہت توجہ رہے، انسان ماننے کے بجائے جاننے پر مصر تھا، ماننے کے بجائے جاننے پر مصر تھا۔ آج کلوننگ کا شور کیسا ہے؟ لیکن میں ایک بات کہتا ہوں، یہ آج سمجھ رہے ہیں دنیا میں کتنی پیدائشیں ہوئی جس میں ایک بھی جنسی جرثومہ انوالو نہیں تھا۔ بھائی دمبا اسماعیل کا کیسے بنا، ناقہ صالح کیسے بنا، حضرت عیسیٰ کی پیدائش کیسے ہوئی، عصائب موسیٰ اژدہا کیسے بنا؟ کیا تم جاننا چاہتے ہو نا، ماننا نہیں چاہتے ہو، لو تم کو عقل دی اور ایک خاص پیریڈ تک عقل کے حوالے بھی کر دیا۔ ہماری گفتگو متصل ہو گئی ہماری گزشتہ گفتگو سے کہ بھائی اب نبی نہیں بھیجیں گے، تم جانو، تمہاری عقل جانے۔ آدم سے نوح تک کے عرصے میں عقل انسانی نے یہ فیصلہ کر لیا اور یہ بتا دیا کہ ہماری عقل اس قابل نہیں ہے، لہذا قدرت نے شریعت کے سلسلے کو حضرت نوح علیہ السلام سے شروع کیا۔ میں نے کل کی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ آدم سے نوح تک کوئی شریعت نہیں تھی، پورا کار ہدایت یونیورسل فیکٹ پر اور انسانی عقل پر چل رہا تھا۔ نبوت شروع ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام سے، اس سے پہلے صرف عقل فطری پر شریعت چلی، لیکن اللہ نے عقل ہی کو اس وقت حجت قرار دیا تھا۔ معصوم فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، العقل حجت، عقل ہے حجت، کلما حکم بہ العقل حکم بہ الشرع، حکم بہ الشرع حکم بہ العقل۔ عقل اسی بات کا حکم دیتی ہے جس کا شریعت حکم دیتی ہے، شریعت اسی بات کا حکم دیتی ہے جس کا عقل حکم دیتی ہے۔ اگر عقل شریعت کی مصلحتوں کو جان لے، لو اطلع ہے، اگر نہ جان سکے عقل شریعت کی مصلحت کو تو پھر اللہ کا بھیجا ہوا نبی خبر کرتا ہے۔ تو پیغمبر عقل ظاہری ہے، عقل پیغمبر باطنی ہے، عقل پیغمبر باطنی، پیغمبر عقل ظاہری۔ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ انسان کے پاس عقل ہے، جانوروں کے پاس عقل نہیں ہے، لہذا قدرت ان کی مدد کرتی ہے، قدرت رہنمائی کرتی ہے، قدرت ایک ایک چیز ان کو خود سکھا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے عزیزان محترم، یہ عقل ہے جس کی وجہ سے انسان کے دیکھنے میں اور جانور کے دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھتے تو سبھی ہیں، سنتے تو سبھی ہیں، سنتے تو سبھی ہیں، چلتے تو سبھی ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ وہ جو صاحب عقل ہو وہ دیکھے تو بات کچھ اور ہے، صاحب عقل کچھ کہے تو بات کچھ اور ہے۔ یعنی انسان کا پڑھنا، انسان کا دیکھنا، انسان کا سننا، انسان کا سونگنا کس بنیاد پر ہے؟ بربنائے عقل۔ عقل کی وجہ سے یہ جانوروں سے مختلف ہے۔ لیکن اب میں پوچھتا ہوں، کیا انسان عقل سے دیکھتا ہے؟ انسان تو آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ بھائی عقل سے دیکھ کر بتائے؟ نہیں، عقل سے نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے، سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہے، سونگنے کے لیے ناک کا محتاج ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے تمہاری عقل کو وسیلوں کا محتاج بنا دیا ہے، تمہاری عقل محتاج وسیلہ ہے۔ اچھا، اگر آنکھ میں عیب ہو جائے، بینائی پہ فرق آ جائے گا، کان نہ سننے لگے تو کان میں فرق آ جائے گا۔ یہ آنکھ، ناک، کان ہے کیا؟ عقل کے وسیلے۔ اگر ان وسیلوں میں عیب ہو جائے، کتنا ہی عقل مند آدمی ہو، آنکھ خراب ہے دیکھ نہیں سکتا، کان خراب ہو سن نہیں سکتا، ناک خراب ہو سونگ نہیں سکتا، تو بات تو ہوئی۔ اگر وسیلوں میں عیب آ جائے تو رہنمائی نہیں ہوتی۔ تو جان لو جو ہدایت کا وسیلہ ہو اس کو بے عیب ہونا چاہیے۔
محمد وآل محمد بلند تر صلوات. عزیزان محترم، فکرات تک پہنچی. عقل وسیلوں کی محتاج، اور وسیلے کو عیب دار نہیں ہونا چاہیے، معصوم ہونا چاہیے. ورنہ عقل ہے، اگر وسیلے میں عیب پیدا ہو گیا ہے تو نظر نہیں آئے گا، سنائی نہیں دے سکتا. اسی طرح تمہارے جسم میں اس سلطنت کو رکھ کے یہ بتایا کہ جس کو بھی کسی راہ کا وسیلہ بناؤ، معصوم ڈھونڈنا، عیب والا تلاش نہ کرنا. اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو ایک بات کہتا ہوں، بچے بھی سمجھ جائیں، بات بہت آسان ہو جائے. بھائی مسلمان کون ہے جو گوشت نہ کھاتا ہو؟ کبھی کبھی تو تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کی ایک ہی تو علامت رہ گئی. تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے. دیکھیے محمد وآل محمد بلند تر صلوات. بھائی مسلمانوں کی علامتیں تو بہت ہیں، مشکل بھی ہیں، لیکن آسان والی کم از کم اتنی تو ہے نا کہ گوشت کھائیں، اور کھاتا ہے مسلمان گوشت. بکری کا گوشت، بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت، مرغی کا گوشت. بہرحال کچھ فقہی بحث نہیں ہے، کسی حلال و حرام کی بحث میں مجھے نہیں جانا. مجھے صرف اتنا کہنا ہے، کبھی تم نے کوئی گوشت خریدتے ہوئے یہ پوچھا کہ یہ بکرا جس کا گوشت تم بیچ رہے ہو، اس کا کان کٹا ہوا تو نہیں تھا؟ اس کا سینگ ٹوٹا ہوا تو نہیں تھا؟ آ گئی بقرہ عید، اب گئے جانور خریدنے کے لیے، اب دانت بھی دیکھ رہے ہیں، کان بھی دیکھ رہے ہیں، سینگ بھی دیکھ رہے ہیں ٹوٹا ہوا نہ ہو. بھائی اگر سینگ ٹوٹا ہوا ہوگا تو کیا حرام ہے اس بکرے کے گوشت کا کھانا؟ مسئلہ طے کر لیں جوان. اگر بکرے کا کان کٹا ہوا ہے، گوشت کھانا حرام نہیں ہے. سینگ ٹوٹا ہوا ہے، حرام نہیں ہے. دو دانت نہیں ہے تو بھی حرام نہیں ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ جب بقرہ عید کے لیے تم نے جانور خریدا، تم نے سینگ بھی چیک کیے، دانت بھی چیک کیے، کان بھی چیک کیے. میں کہوں بھائی روزانہ تو گوشت کھاتے ہو، کبھی تم نے معلوم نہیں کیا؟ جواب ملتا ہے روز کھایا جانے والا بکرا اور ہے، یہ بکرا اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بن رہا ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ روزانہ کھایا جانے والا بکرا وسیلہ نہیں بن سکتا. جو وسیلہ نہ بنے اس میں عیب ہو کوئی بات نہیں، جو وسیلہ بنے وہ معصوم ہو. محمد وآل محمد بلند تر صلوات. اس سے زیادہ آسان کرنا ممکن نہیں ہے. تو کیا ہے جو فرق ہے ہدایت اور گمراہی کا؟ وہ کیا ہے؟ عبادت کا فرق نہیں ہے عزیزو. عبادت فرق نہیں ہے ہدایت اور گمراہی میں. ہدایت اور نصاب ہدایت کا پہلا جملہ، اور آج 8ویں گفتگو میں دے رہا ہوں. ہدایت اور گمراہی میں عبادت حد فاصل نہیں ہے. عبادت تو بت پرست بھی کرتا ہے، اپنے طریقے پر کرتا ہے. عبادت تو مشرک بھی کرتا ہے. عبادت تو آتش پرست بھی کرتا ہے. عبادت تو اس کائنات میں ایک ایک پرندہ کرتا ہے. عبادت تو اس کائنات میں ایک ایک چیز کرتی ہے. بغیر تفصیلات میں جائے ہوئے ارشاد ہوا وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اپنے سر کو اس کی بارگاہ میں جھکائے ہوئے. سورہ بقرہ. پھر ارشاد ہوا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ.
ہر وہ چیز جس کو تم چیز کہہ سکو، جس پر لفظ چیز کا اطلاق ہو سکے، وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ہو گئی بات؟ سورہ مبارکہ نور، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ پرندے جو اڑتے پھرتے ہیں، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، یہ بھی اپنی صلاۃ اور تسبیح کا علم رکھتے ہیں۔ پرندے صلاۃ پڑھیں، ترجمہ کر دیتا ہوں صلاۃ کا، بچے سمجھتے چلیں۔ پرندے بھی نماز پڑھیں، چیز بھی نماز پڑھے، سورج بھی نماز پڑھے، چاند بھی نماز پڑھے، شجر و حجر بھی نماز پڑھے۔ سب کی نماز ایک جیسی ہے؟ بس سورج کی نماز اور ہے، چاند کی نماز اور ہے، شجر کی نماز اور ہے، پرندوں کی نماز اور ہے، درندوں کی عبادت اور ہے، سب عبادت کر رہے ہیں، سب اس کی تسبیح اور تقدیس بجا لاتے ہیں۔ آج تک تم نے دیکھا شجر نے کہا حجر کی عبادت غلط ہے؟ دیکھو پھر کہہ رہا ہوں، انسان اشرف المخلوقات کہتا ہے، آج تک کسی مخلوق نے دوسری مخلوق کی عبادت پہ اعتراض نہیں کیا۔ نہیں، وہ کہتے ہم اپنی عبادت کر رہے ہیں اپنے طریقے سے، تم عبادت کرو اپنے طریقے سے۔ کہا یہ بات ملت سمجھ جائے کہ ہدایت دوسروں کی نمازوں کو باطل کہنے کا نام نہیں ہے، اپنے اپنے طریقے سے عبادت بجا لانے کا نام ہے۔ عبادت کی پرندوں نے، عبادت کی شجر نے، عبادت کی حجر نے، سب نے عبادت کی۔ اب ایک اور آیت پڑھتا ہوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہ جو تمہارے سامنے ہے جو بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، سورہ لقمان، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان کافروں سے جا کے یہ پوچھو، بت پرستوں سے جا کر یہ پوچھو کون ہے جس نے زمین و آسمان کو خلق کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ بھی کہیں گے اللہ نے خلق کیا۔ اچھا، کیونکہ بت پرست یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے خلق کیا، تو بتاؤ کیا وہ موحد ہو گیا ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اب ذرا سوچنا ایک لمحے کے لیے، انسان اشرف المخلوقات ہے، کیا یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ پتھر کے تراشے ہوئے بت جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ ہماری خدا نہیں ہو سکتے، یہ ہماری مدد نہیں کر سکتے؟ میں اکثر سوچتا رہا اس بات کو کہ آخر اس دور کا پڑھا لکھا انسان، بھئی اس وقت تو تعلیم نہیں تھی، آج تو تعلیم ہے، آج تو بت پرست ہونے ہی نہیں چاہیے، لیکن اس وقت بھی تم کو کرۂ ارضی پر ایک بڑی آبادی، ایک بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ملے گی جو بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، بتوں کے سامنے سر کو جھکائے ہوئے مان رہے ہیں کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ تو میں نے پوچھا ایک بت پرست ہے کہ بھائی اتنا تو بتا دو، تم جانتے ہو ان بتوں کی پرستش کیوں کرتے ہو جب جانتے ہو کہ زمین و آسمان کا خلق کرنے والا اللہ ہے؟ پتا نہیں میں نے کتنا سوچا اور کیا کیا خیالات آئے اس بات میں کہ کیوں عبادت کر رہے ہیں، کیوں سر کو جھکائے ہوئے بتوں کی؟ اس لیے کہ بتوں کی کوئی اور خوبی تو میری سمجھ میں آتی نہیں، اور انسان یہ بھی جانتا ہے، تو بس ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ بتوں کی خوبی یہ ہے کہ ان کو جہاں رکھ دو وہیں بیٹھے رہتے ہیں، جگہ چھوڑ کر ہلتے نہیں۔ اگر میدان جنگ میں بھی خمسان کی جنگ ہو رہی ہو، گولیاں برس رہی ہو، یہ میدان چھوڑ کر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ بت ہے، وہی رہیں گے۔ سجدہ کیوں کرتے ہو ان بتوں کو؟ وہ بھی کیا ہے؟ تاریخ نے عجیب انداز کے بتوں کا ذکر کیا ہے، بتوں کو حلوہ کھلانے والوں کا بھی اور حلوے سے بت بنانے والوں کا بھی، سونے کے بت، چاندی کے بت، لکڑی کے بت، پتھر کے بت، حلوے کے بت، سفر میں ساتھ رکھا۔
لنچ ٹائم آیا تو اسی بت کو کھا لیا. کوئی اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بت جو ہم نے بنائے کہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے. اور دوسری خوبی کون سی ہو سکتی ہے بتوں کی عزیزوں؟ وہ خوبی یہ ہے کہ بت روکتے ٹوکتے نہیں ہیں. بھائی مسلمان کہلوانا سب کو پسند ہے، لیکن اسلام کہے یہ نہ کرو، یہ پسند نہیں ہے. بت کی خوبی یہ ہے نہ روکتا ہے نہ ٹوکتا ہے، بس تم جو چاہے کرو. وہ تو بڑا بنا ہوئے بیٹھا ہے، خدا بنے ہوئے بیٹھا ہے، روکتا ٹوکتا نہیں ہے. تو ایک بات بت پرستی کی عادت سے تم سمجھ لو کہ بت پرستی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کو مانو جو نہ روک سکے. میرا جملہ ضائع نہ جائے. بت پرستی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کو مانو جو نہ روک سکے نہ ٹوک سکے. اللہ کے رسول نے چاہا یہ عادت بدلوا کے رہوں گا، اس لیے چاہتے ہوئے نصاب ہدایت دو چیزوں میں چھوڑا. ایک روکنے والی تھی، ایک نہ روکنے والی تھی. ایک نہ ٹوکنے والی تھی، ایک ٹوکنے والی تھی. تو جب بھی کبھی چیزیں ہوں دو، ایک ہو روکنے والی ایک ہو نہ روکنے والی، تو بت پرستی کی عادت کہتی ہے نہ ٹوکنے والی کا بھی ہے. محمد بلندر صلوات. بات واضح ہوئی عزیزان محترم، لیکن ہمیں جواب ایک چیز کا تو ملا ہی نہیں. سوال کیا تھا کہ بتوں کو سجدہ کرتے کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے ان سے پوچھو جا کر کہ کون ہے زمین و آسمان کا خلق کرنے والا؟ یہ کہیں گے اللہ. کون ہے پانی برسانے والا؟ یہ کہیں گے اللہ. کون ہے رزق دینے والا؟ یہ کہیں گے اللہ. پھر ان بتوں کے سامنے کیوں جھکتے ہیں؟ تو جب پوچھا تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، جانا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں گناہگار، ہمیں اپنے گناہوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے. لہذا ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کسی کو وسیلہ بنا لیں. کسی کو وسیلہ بنانا. اچھا تو وسیلہ ہی بنانا ہے کسی انسان کو بنا لو. کہا نہیں، انسان کو اس لیے نہیں بناتے کہ اگر انسان کو وسیلہ بنائیں گے تو وہ تو ہماری طرح ہی گناہگار ہوگا. اس لیے ہم نے پتھر کو وسیلہ بنا لیا کہ انسان گناہگار ہو سکتا ہے، پتھر گناہگار نہیں ہوتا. اتنی بات تو طے ہو گئی کہ بت پرست بھی یہ جانتے ہیں کہ جو وسیلہ ہو اس کو معصوم ہونا چاہیے، گناہگار نہیں ہونا چاہیے. نصاب ہدایت کی بنیاد قائم ہو رہی ہے عزیزان محترم. اب قرآن نے آواز دی. سورہ زمر دوسری آیت ہے. ارشاد ہوا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. اگر تم ان کافروں سے پوچھو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت شروع کر لی ہے کہ تم ان بتوں کو سجدے کیوں کرتے ہو، یہ کہیں گے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو اس لیے ان بتوں کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ تک پہنچا دیں. یعنی وہ بتوں کو خدا نہیں سمجھتے، خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے ہیں. اب تو عزیزان محترم ان کو قرآن کو کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ تو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھ رہے ہیں بتوں کو. قرآن نے بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے صاحبان ایمان اللہ سے ڈرو، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. بت پرست نے وسیلہ مانا تو پروردگار تو نے ان کو مشرک کہہ دیا. آواز قدرت آئے گی، تم نہیں سمجھے.
وسیلہ تلاش کر. انہوں نے بتوں کو وسیلہ بنایا. کہ میں نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا تھا, وسیلہ بنانے کا نہیں. اس میں یہ نہیں کہ وسیلہ بناؤ, وسیلہ تلاش کرو. کافر بتوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے وسیلہ سمجھ کر نہیں, وسیلہ بنا کر. کسی کو حق نہیں ہے کہ پروردگار کی معرفت کا وسیلہ خود بنا لے. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم خود مکمل نہیں ہو, جب خود عیبوں سے پاک نہیں ہو, تو معصوم ذات کا وسیلہ تم خود کیسے بنا سکتے ہو؟ اب آواز دی سورہ قصص میں, وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب جسے چاہے خلق کرے اور جسے چاہے وسیلہ بنا دے. تم کو حق نہیں ہے کہ تم وسیلہ بنا لو. تم وسیلہ بناؤ گے وہ تمہاری معرفت کے مطابق ہوگا, ہمارے شایان شان نہیں ہوگا. اس لیے وسیلہ ہم بنائیں گے, اور جس کو وسیلہ بنا دیں گے پھر اس کو وہ جوہر دیں گے. تو میں یہ دعویٰ کر دوں کہ میں اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہوں, مانو. آپ نہیں مانیں گے, میں کہوں گا ہمیشہ سچے لوگوں کو جھٹلایا گیا. پروردگار عالم نے اس لیے ہدایت کے وسیلوں کو پہچانوانے کے لیے اپنے ہر وسیلے کو ایک ایسی قوت دی جو زمانے کے لوگوں کے پاس نہ ہو, جہاں پر مخلوق خدا عاجز آ جائے اور وہ طاقت کا اظہار کرے. اب کون سی طاقت ہے؟ اب سنو, تم نے سنا ہوگا کہ سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر جب سنگریزے آتے تھے تو کلمہ پڑھتے تھے. یہ معجزہ ہے. میں قرآن نے کہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم. ہر چیز تسبیح کر رہی ہے, پتھر بھی تسبیح کر رہے تھے. اس میں معجزہ کیا ہے؟ بھئی کمال یہ ہے, عزیزان گرامی مرتبت, کمال یہ ہے کہ سنگریزے تو تسبیح پڑھتے تھے پہلے ہی, تم اس قابل نہیں تھے کہ ان کی تسبیح کو سمجھ سکو. محمد عربی کا معجزہ یہ نہیں ہے کہ انگریزوں سے کلمہ پڑھوا دیا, معجزہ یہ ہے تم کو ان کا کلمہ پڑھ سننے کے قابل بنا دیا. یہ ہے معجزہ, یہ ہے وہ قدرت جو اللہ کی طرف سے نصاب ہدایت کے ذمہ داروں کو پروردگار عطا کر دیتا ہے. گفتگو یہاں تک پہنچی, اس طرح عطا کرتا ہے کہ وہ مزاج, کردار, وقت کے پیچھے نہیں چلتے, وقت ان کا غلام بن جاتا ہے. میں نے گفتگو کے کسی مرحلے پر یہ کہا تھا کہ زمانہ اور زمانے کی بندنوں میں تم قید ہو جاؤ, اس لیے تمہارا قید ہونا ہی دلیل ہے کہ تم محتاج ہدایت ہو. لیکن وہ جو زمانے کی بندنوں میں قید نہ ہو, اس کے لیے وقت ٹھہر جائے, زمانہ رک جائے. زمانہ ایسا رکے کہ فطرت کے تمام اصول ایک طرف رہ جائیں اور اس کی قیادت ایک طرف ہو. دنیا تو ابھی یہی بات نہیں سمجھ سکی, اگر نصاب ہدایت کو پا لیتی تو سمجھ جاتی کہ جس کا گہوارہ تک خالی ہو گیا اس کا نام آج بھی لیا جا رہا ہے, اور جنہوں نے گہوارہ تک خالی کر دیا تھا ان کا نام تاریخ میں کہاں ہے. آج محرم کی 7ویں تاریخ تھی, جانتے ہو 7ویں تاریخ سے تمہارے ذہنوں میں کوئی حقیقت آتی ہے کہ یہ وہ تاریخ تھی جس روز خیام حسینی میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں رہا. حسین کے بچے الاتش
अलतश की सदाएं बुलंद कर रहे थे। फरात के पानी से सब सैराब हो रहे थे। हुसैन फतह का एक नया अंदाज मुतारिफ करा रहे थे, वो फतह जो सर काट के नहीं, सर कटवा के हासिल की जाती है। हमारा कायदा है कि आज की मजलिस में हम मौला हसन को पुरसा देते हैं। हम हुसैन को हुसैन के भतीजे कासिम का पुरसा देते हैं। आज अज़ाखानों में मेहंदियां बरामद की जाती हैं, रस्म नौशा पूरी की जाती है। शहजादे कासिम, जानते हो कासिम का सिन 4 बरस का था जब हसन मुश्तबा दुनिया से रुखसत हुए। कासिम की परवरिश हुसैन इब्ने अली ने की थी, बेटों की तरह पाला था। कासिम ये सोचा करते थे कि मेरा चचा मुझको इतना चाहता है, अगर बाबा जिंदा होता तो बाबा मुझको कितना चाहता। यहां तक कि करबला के मैदान में आ गए। आशूर की रात थी और शबे आशूर में खैमे के बाहर खड़े होकर अब्बास और अली अकबर बातें कर रहे थे। अब्बास कहने लगे, अली अकबर बेटा, कल मैदान में पहले मैं मरने के लिए जाऊंगा। अली अकबर ने कहा, नहीं चचा, पहले मैं मरने के लिए जाऊंगा। कहा, नहीं मेरे लाल, पहले मैं जाऊंगा। कहा, चचा जान, नहीं पहले मैं जाऊंगा। चचा आपने मेरी तरबियत की है, आपने मुझको फन्ने हर्ब व ज़ब्त सिखाया है, जरा देखिएगा तो सही मैं जंग कैसे करता हूं। अब्बास कहने लगे, अली अकबर, अगर तुम मारे गए तो मौला की आंखों की बसारत चली जाएगी। अली अकबर ने अर्ज किया, चचा जान, अगर आप मारे गए तो मेरे बाबा की कमर टूट जाएगी। ये गुफ्तगू हो रही थी कि एक मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, एक 14 बरस का लड़का बरामद हुआ। आगे कहता है, चचा अब्बास ना आप जाना, भैया अकबर ना आप जाना। भैया अली अकबर, अगर आप मारे गए मेरे चचा का नूर नजर मर जाएगा। चचा अब्बास, अगर आप मारे गए तो मेरे चचा की कमर टूट जाएगी। मैं तो यतीम हूँ। बस ये जुमले कासिम ने गए। एक मर्तबा खैमे से हुसैन बरामद हुए, कासिम को सीने से लगाया, कासिम मेरे होते हुए ये जुमला दोबारा न कहना कासिम। ये शहजादा है, शहजादा कासिम। वक्त गुजर गया। अब इसी रात का शबे आशूर का कोई पहर था। हुसैन इब्ने अली मुसल्ला इबादत पर थे, आंखें बंद थी, गोया खालिक से राज और नियाज की कोई गुफ्तगू हो रही थी कि महसूस किया कोई करीब आकर बैठ गया है। एक मर्तबा देखा कौन है, भाई का बेटा कासिम है, करीब आ गया है। कासिम बेटा, मैंने तुमसे कहा था मां के साथ रहना, तुम यहां इस वक्त कैसे हो? आगे बढ़े, कासिम को प्यार किया, गोद में बिठा लिया। कासिम तुम यहाँ कैसे? क्या चचा जान, मैं अम्मा के पास था, अम्मा मुझको मेरे दादा की शजाअत के वाकयात सुना रही थी और ये कह रही थी कि बेटा कासिम, कल मेरे दूध की लाज रख लेना। चचा मुझको ख्याल आया कि एक मर्तबा जाके आपसे पूछ लूं, कल कुर्बान होने वालों में मेरा नाम है ना? बच्चे की मासूमियत देखना। हुसैन इब्ने अली पूछने लगे, कासिम तेरे नजदीक मौत कैसी है? कैफा इंदक अल मौत या बुनैया? तो अर्ज करते अम्मी, अल मौत अहलो मिन अल असल, मौत तो मेरे नजदीक शहद से ज्यादा मीठी है। पेशानी पे प्यार किया कासिम की। इसके बाद एक मर्तबा पुकारा, भैया हसन, मैं करबला के जंगल में अकेला रह गया। कासिम जाओ, माँ के पास जाओ। बच्चा कहता है, चचा जान मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात बता देते। तो क्या बात है बेटा? कल शहीद होने वालों में मेरा नाम है। हुसैन ये तो नहीं कहते कि कासिम तेरा नाम है शहीद होने वालों में। मकातिल ने इत्तेफाक से ये जुमला लिखा है, इत्तेफाक से ये जुमला लिखा है तमाम मकातिल ने कि हुसैन कहने लगे, बेटा कासिम तेरी क्या बात है, कल तो तेरा छोटा भाई अली असगर भी शहीद हो जाने वालों में। बस इतना कहना था। कासिम बैठे थे, खड़े हुए, एक अंगड़ाई बंदे तबाह टूट गए। चले जान क्या
قاسم کو نہیں. قاسم تیرے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ قاسم آ گئے ماں کے پاس. ذاکرین بیان کرتے ہیں قاسم آ کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے. ماں نے دیکھا قاسم بیٹا کیا بات ہے؟ ایک مرتبہ قاسم کہتا ہے ماں یہاں سے تھوڑی دور کوئی جگہ نجف ہے. کہاں بیٹا؟ اماں آپ نے بتایا تھا وہاں پر میرے دادا کا روزہ ہے. کہاں بیٹا؟ اماں ایسا کرو مجھ کو فقیروں جیسا لباس پہنا دو اور مجھ کو نجف کا راستہ بتا دو. قاسم کیا بات ہے؟ کہ میں دادا کے روزے میں جا کے بیٹھوں گا. میں نے چچا جان سے کئی مرتبہ پوچھا لیکن چچا بتاتے نہیں میں مارا جاؤں گا یا نہیں. میں نے پیار کیا. رات گزر گئی. جب صبح ہوئی ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے قاسم کو ساتھ لیا اور شہزادی زینب کے خیمے میں آئی اور آ کے کہتی ہے بی بی ہم تیری کنیزیں ہیں, ہم تیری اطاعت کرنے والی ہیں. بس تجھ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں, اپنے بھائی سے میرے قاسم کو رن کی اجازت دلوا دو. ایک مرتبہ زینب ام فروہ کو ساتھ لے کے قاسم کو ساتھ لے کے خدمت حسین میں آئی اور ایک مرتبہ ام فروہ سے مخاطب ہو کے حسین ابن علی نے فرمایا ام فروہ تو حسین کے بڑھاپے پر رحم کر, یہ میرے بھائی کی نشانی ہے. قاسم واپس ہوئے ناگاہ کوئی چیز یاد آئی قاسم کو. ایک مرتبہ بازو پہ بندھے ہوئے تعویذ کو کھولا. جانتے ہو یہ تعویذ وہ ہے جو امام حسن نے وقت شہادت قاسم کے بازو پہ باندھ کے کہا تھا بیٹا جب خاندان اہل بیت پر کوئی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا. تعویذ کھولا, لکھا تھا قاسم میں تو نہیں رہوں گا اس وقت جب میرا حسین آدھا کے نرغے میں گر جائے تو میری طرف سے حسین پر قربان ہو جانا. اس تحریر کو لیا. چچا جان دیکھو بابا کی وصیت یہ ہے. بھائی کی تحریر کو پہچانا, قاسم کو گلے لگا لیا اور پھر اتنا روئے سید جعفر اشتری لکھتے ہیں اتنا روئے کہ گش کر گئے. ویسے بیدار ہوئے, ویسے فاقہ ہوا. خیمے میں لائے قاسم کو, بھائی کی پوشاک نکالی, ابا پہنائی, سر پہ امامہ رکھا اور جب بھیا کو دیکھنے کو بھی چاہتا تھا قاسم اس کو دیکھ لیتا تھا. پھر فرمانے لگے مجھ کو بھی ایک وصیت کی تھی اور سین خیمہ میں قاسم کا عقد فاطمہ کبریٰ کے ساتھ پڑا. تم نے بہت سی شادیاں دیکھی ہوں گی مگر چشم کائنات نے یہ پہلی اور آخری عقد دیکھا ہے جہاں پر دولہا سستیاں لے رہا تھا, زینب کی خیمہ رہی تھی سکینہ بیوی کے لوہے سے اور حسین کی آنکھوں سے آنسوؤں کے تار بنے ہوئے. اس کے بعد قاسم کو رخصت کیا, ایک لباس بصورت کفن پہنا دیا تھا, امامے کے سروں کو گلے پر لٹکا دیا تھا. اتنا چھوٹا تھا یہ شہید کہ خود گھوڑے پر سوار بھی نہیں ہو سکا. حسین نے گود میں لے کے شہزادے کو گھوڑے پہ بٹھایا. قاسم میدان میں گئے اور حسین ابن علی کی نظر مسلسل قاسم پہ رہی. ام فروہ کی نظر حسین کے چہرے کی طرف رہی. ام فروہ نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدلا. آقا میرا بیٹا خیریت سے تو ہے؟ کہاں ام فروہ قاسم بہت بہادر ہے, میرا بھتیجا بہت بہادر ہے, مگر ام فروہ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے اور نہ مقابلے پر آیا ہے. جا کر دعا دو, میں نے اپنے نانا سے تمہارے ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی ہے. میرا دل کہتا ہے ام فروہ نے خیمے میں آ کے بال کھول دیے ہوں گے, آواز نہیں ہوگی سکینہ کہ آمین کرو. ادھر دعا کی. قاسم نے ارزق کو واصل جہنم کیا. قاسم نے شجاعت کے جوہر دکھائے. جب قاسم کسی کے قبضے میں نہ آئے تو ایک مرتبہ آواز دی مساد نے شہزادے پر مل کر حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ ہونے لگا, چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. ایک مرتبہ قاسم زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گرائے. جعفر اشتری دیکھتے ہیں کہ جب کوئی گرتا تھا تو کہتا تھا مولا میرا سلام قبول کرو,
لیکن قاسم اتنا کمتر تھا، جب گھوڑے سے گرا آواز دی اما میں گر گیا۔ قاسم کے گرنے کی خبر حسین ابن علی نے آواز دی عباس قاتل قاسم بچتے میں جانے گئے۔ مثل شاہین کے حسین چھپتے ایک طرف سے عباس نے حملہ کیا، میدان میں گھوڑے دوڑنے لگے، جب گھوڑے دوڑے تم جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے، ان سے بیان نہ ہو سکے گا۔ صحیح لکھتے ہیں برابر قاسم کی آواز آ رہی تھی چچا میری مدد، چچا میری مدد، اور جب غبار آتا تو کیا دیکھا، قاسم ایڑیاں لگے رہے تھے، بند بند بدن کا کھل گیا تھا۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ اللہ شیخ قاسم کو کس طرح اٹھایا، لکھا علامہ مجلسی نے کہ سینے سے لگا لیا، شہزادے کے پاؤں زمین کربلا پر رکھ دیتے جاتے تھے، خیمے میں لے کر گئے، ماں نے قاسم کا لاشا دیکھا تو ایک مرتبہ کہتی ہے باغ